بڑا سنگم ہے یہ نبوت کا یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کل بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے پھسلانا شروع کیا، بہکانا شروع کیا، زلیخا کی طرف یوسف علیہ السلام کی خواہش کو بڑھانا چاہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جیل جانا پسند کروں گا، قید خانے میں جانا پسند کروں گا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ تو اس کے ذیل میں بہت سارے قصے آئے تھے، انہی میں سے ایک قصہ ہے کہ جب بھی گناہ کا موقع آ جائے تو ہم گناہ کو چھوڑ دیں اور اس نیت سے چھوڑیں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ گناہ تو چھوڑ دیتے ہم، لوگ کیا کہیں گے، ماحول کیا کہے گا، گلی والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، یہ سمجھ کر گناہ تو چھوڑ دیتے، لیکن گناہ چھوڑنے کا ثواب تو مل جاتا۔ لیکن اگر نیت گناہ چھوڑنا اللہ کی خوشی کے لیے ہے تو اس گناہ کے چھوڑنے کا ثواب بھی مل جاتا اور اللہ کا قرب بھی مل جاتا۔ تو اس کے بہت سارے قصے ہیں، ان میں سے ایک قصہ کل بھی آیا تھا، اور دوسرا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام الکفل تھا، کفل تھا۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، لیکن اس کی طبیعت ایسی تھی کہ اسے جہاں بھی گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ ضرور کرتا تھا، گناہ کو نہیں چھوڑتا تھا۔ فاتتہ امرأۃ فآتاها 60 دینارا على ان يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال لها ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط. قال فلم تفعلين هذا ولم تكوني فعلتيه قط؟ قالت حملتني عليه الحاجة. قال فتركها ثم قال اذهبي والدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمن مات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه غفر الله للكفل. کفل کے پاس ایک ضرورت مند، ایک حاجت مند عورت آئی، اس نے اس شرط پر 60,000 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ وہ عورت اس کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے۔ جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ عورت کانپنے لگی اور رو بھی پڑی۔ اس نے کہا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ مایوب کی کیا میں تیرے ساتھ زبردستی کی؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ گناہ ہے جو میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا۔ عورت کہنے لگی آج جو میں کام کرنے جا رہی، میں ایسا کام ہرگز آج تک نہیں کی ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ وہ عورت پاک دامن تھی۔ اس نے کہا اگر تو نے پہلے کبھی یہ گناہ نہیں کیا تو پھر اب کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگا اب تک نہیں کی ہے تو اب کیوں کر رہی ہو؟ عورت نے کہا کہ مجھے ایک ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے اسے چھوڑ دیا اور کہا جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ، اللہ کی قسم آج کے بعد کفل کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ ایک سیکنڈ اللہ جب اللہ جب اسے بدلانے میں آتے ہیں تو اس کے بعد اسی رات کفل کی موت آ گئی، اور صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے سب گناہ معاف فرما دیے۔ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ، یہ واقعہ 4 مرتبہ نہیں بلکہ 25 مرتبہ سنا ہے۔ یہ جو کفل کا واقعہ ہے، راوی کہتے ہیں، حدیث کے راوی، کہ میں یہ قصہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 مرتبہ سنا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ واقعہ بار بار سناتے تھے۔ بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس صحابی نے یہ واقعہ 25 مرتبہ سنا، اور جب وہ خدمت اقدس میں نہیں ہوتے ہوں گے تو اس وقت بھی بیان ہوا ہوگا۔ تو راوی خود، روایت کرنے والے خود یہ قصہ 25 مرتبہ سنے ہیں، تو ہو سکتا ہے جب انہوں نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ بھی سنائے ہوں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ متعدد بار سنایا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے اور انسان گناہوں سے بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ میرے امتیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور میرے امتی کیا کر دے، گناہ چھوڑ دے، اچھی زندگی گزارنے لگے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، کل بات بھی چلی تھی اس کا، لیکن یہ پورا تفصیل کے ساتھ قصہ ہے، یہ قصہ کل بھی سنایا تھا میں، کہ ایک زانیہ عورت تھی، اس کو حسن کا تیسرا حصہ ملا تھا، یعنی وہ کوئی بہت ہی حور پری قسم کی عورت تھی۔ وہ 100 دینار لیتی تھی اور بدکاری کرتی تھی، رات کے 100 دینار لیتی تھی اور بدکاری کرتی تھی، زنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عبادت گزار نوجوان گلی سے گزر رہا تھا، اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، اس نوجوان عبادت گزار کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ ایک عبادت گزار نوجوان گلی سے گزر رہا تھا، اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، اس کو اس کا حسن بہت اچھا لگا، گویا کہ اس کے دل میں اس کی شکل اٹک گئی۔ ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا، وہ بھلانا بھی چاہتا تو اس کو بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا میں بھی پیسے جماؤں گا اور میں بھی اس کے پاس جا کر کیا کروں گا، اپنی خواہش پوری کروں گا۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے ہاتھ سے محنت مزدوری کی اور 100 دینار اکٹھے کر لیے۔ جب اس نے آ کر 100 دینار اس کو دیے تو اس نے کہا کہ آؤ گھر آ جاؤ۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس بدکار عورت نے اپنی چارپائی سونے کی بنوائی تھی کیونکہ اس کے پاس حرام کاری کا بہت پیسہ تھا۔ عورت اپنی چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، پھر اس نے کہا آ جاؤ، جیسے زلیخا نے کہا ہائی تلک یوسف علیہ السلام سے، آ جاؤ، ٹھیک یہی معنی یہاں بھی بنتے ہیں، آ جاؤ۔ جب وہ شخص اس کے پاس بیٹھا، اس طرح بیٹھا جس طرح مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس آدمی کو اس وقت قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ یاد آ گیا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا۔ وہ نیک نوجوان کہنے لگا مجھے چھوڑ، میں یہاں سے نکلتا ہوں، وہ 100 دینار بھی تیرے ہیں، بس مجھے جانے دے۔ ڈر شروع ہو گیا اسے۔ تو وہ عورت کہنے لگی تجھے کیا ہوا بھائی، حالانکہ تو نے جب مجھے دیکھا تو میں تمہیں بہت پسند آئی، تو گیا، تو نے جا کر مزدوری کی اور پھر تو نے 100 دینار اکٹھے بھی کیے، اور جب تو میرے اوپر کنٹرول ملا تو نے یہ کیا۔ اس پر اس نوجوان نے کہا میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا ہے، میں مانتا ہوں کہ تیرا حسن مجھے اچھا لگا، میں تیرے لیے جا کر باہر محنت پڑھ کے 100 دینار کمایا، لیکن جب میں تیرے پاس آ گیا تو مجھے اللہ کا خوف غالب آ گیا ہے۔ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا؟ اب مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے، اور انسانوں میں سے تجھ سے زیادہ نفرت مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ عورت بھی دنیا دیکھ چکی تھی، جب اس نے ایسے مرد کو دیکھا تو اس میں جذبات بھی ہیں، جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے، اس کے باوجود اس پر اللہ کا خوف غالب آ گیا۔ تو وہ عورت خود بھی متاثر ہوئی اور کہنے لگی اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر میں تیرے سوا کوئی دوسرا خاوند نہیں بن سکتی، میرا خاوند کوئی، میرا دوست تیرے علاوہ کوئی خاوند نہیں بن سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ، میں یہاں سے نکلوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، تو میرے ساتھ نکاح کا وعدہ کر، میں تجھے جانے دوں گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نکلنے دے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن اگر میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر پہنچ جاؤں تو وعدہ کرو کہ تم وہاں میرے ساتھ نکاح کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ اس نے ایک نوجوان نے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور شہر سے نکل کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جب وہ نوجوان اپنے گاؤں چلا گیا تو پیچھے اس عورت نے اپنے گناہوں پر توبہ کی، نادم و شرمندہ ہوئی، اور پیچھے پیچھے وہ بھی اس گاؤں تک پہنچ گئی۔ وہاں اس نے اس بندے کا نام پوچھا اور گھر کے بارے میں پوچھا، اسے بتایا گیا کہ اس کا گھر ہے۔ گاؤں کے بندے نے اس نوجوان کو بتایا جی ایک ملکہ آپ کو ملنے کے لیے آئی ہے، اصل میں وہ خوبصورت بھی بہت تھی اور اس کا پہناوا اتنا اچھا ہے کہ دیکھنے والوں کو ملکہ یعنی مہارانی کی طرح نظر آتی تھی، خوبصورت۔ جب اس نیک نوجوان نے اس عورت کو دیکھا تو وہ ڈر گیا کہیں اس کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے یا کہیں وہ اسے دوبارہ گناہ کی طرف نہ مائل کر دے۔ چنانچہ اس نے چیخ ماری اور گر گیا اور اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان دے دی۔
وہ عورت کہنے لگی اب تو یہ فوت ہوگا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کا ایک بھائی ہے، وہ ایک فقیر انسان ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی، چنانچہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو 7 اولیاء کی ماں بنا دیا، 7 ولیوں کی ماں بنا دیا۔ جب انسان اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں اور اس بندے کو اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کفل میں بھی ویسا ہوا، اس عورت میں بھی اسی طرح ہوا، وہ تو گناہ چھوڑے لیکن یہ نیت یہ نہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، یہ غریب عورت پر کیا گزرے گی، ایسا نہیں۔ ان کی نیت یہ تھی کہ میں اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کر رہی ہوں، میں اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو ان کی نیت یہ تھی کہ میں گناہ چھوڑ دوں گی تو میرا اللہ میرے سے خوش ہو جائے گا۔ اس نیت سے انہوں گناہ چھوڑے تو اللہ ان کو اپنا قرب بھی دے دیا، اللہ ان کو گناہوں سے بچا بھی لیا۔ ایک اور واقعہ لکھ کر ہے، ایک قصاب تھا گوشت کترنے والا، وہ اپنے ہمسائیوں کی ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں نے 7 والی بستی میں کسی کام کے لیے بھیجا۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کا پیچھا کیا، اس نے اس لڑکی کو اپنی طرف مائل کیا جیسے زلیخا نے کہا تھا، تراود فتاحا، اس نے بھی وہی عمل کیا۔ اس لڑکی نے جواب میں کہا کہ ایسا نہ کر، جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے میں اس سے زیادہ محبت تجھ سے کرتی ہوں، جتنی محبت تو میرے سے کر رہا نہیں میں اس سے زیادہ محبت تیرے سے کرتی ہوں، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور میں نہیں ڈرتا۔ چنانچہ وہ توبہ طائب ہو گیا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، راستے میں اسے اتنی پیاس لگی کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے انبیاء کا تربیت یافتہ کوئی عالم اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا کہ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بادل کا سایہ کر دے اور ہم اپنے گاؤں میں پہنچ جائیں۔ اس قصاب نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں۔ اس عالم نے کہا کہ دعا میں ہی کروں گا، تم اس پر فقط آمین کہہ دینا۔ چنانچہ اس عالم نے دعا کی اور قصاب نے اس پر آمین کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے بادل بھیج دیا، حتیٰ کہ وہ اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ اب قصاب اپنے راستے پر مڑا۔ جب وہ اپنے راستے پر مڑا تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل بھی اسی قصاب کے اوپر مڑ گئے۔ چنانچہ وہ عالم اس قصاب کے پاس آئے اور کہنے لگے تو گمان کرتا تھا کہ تیرا کوئی نیک عمل ہی نہیں تھا، میں نے دعا کی اور تو نے آمین کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بادل کا سایہ عطا فرمایا، لیکن اب بادل کا سایہ تمہارے ہی سر پر ہے، لہذا بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے۔ اس قصاب نے عالم کو اپنا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ سن کر اس عالم نے کہا جو اللہ کے سامنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجہ اسے دیتے ہیں جو کسی دوسرے بندے کو نہیں دیتے۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے جو سچی دل سے اللہ کی خوشی کے لیے توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا قرب دیتا ہے۔ اسی طرح ایک لوہار کا قصہ، وہ گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑ لیتا تھا اور وہ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتا تھا۔ لوہار کا قصہ ہے کہ وہ گرم لوہے کو ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا لیکن وہ گرم لوہا اسے نہیں جلاتا تھا۔ ایک انوکھی بات ہے کہ ایک بندہ گرم لوہے کو پکڑے اور آگ اس کو کچھ نہ کہے۔ اس سے پوچھا گیا بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، میں نے اسے بدکاری کی طرف مائل کیا اور اسے اس کے عوض میں مال پیش کیا، لیکن وہ کہنے لگی میرا شوہر موجود ہے، مجھے آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جب اس کا شوہر مر گیا تو میں نے اس سے کہا اب تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے مجھے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں تم سے نکاح کروں گی تو تیری ضرورتیں مقدم ہو جائیں گی اور میرے بچے رل ہو جائیں گے، اس لیے میں اپنے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس عورت کو کوئی ضرورت پڑ گئی، اس نے میری طرف پیغام بھیجا، میں نے کہا جب تک تو میری مراد پوری نہیں کرے گی میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔
چنانچہ جب میں گناہ کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ کانپنے لگی. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی میں اللہ سے ڈرتی ہوں جو سب کچھ سننے والا ہے، جو سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ سن کر میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا. اس وقت وہ مجھ سے کہنے لگی اللہ تمہیں آگ کے عذاب سے نجات دے. اس پاکیزہ عورت کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کے بعد مجھے دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی، اور میں اللہ رب العزت سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی. تو یہ پاک دامن عورت کی دعا اسے دنیا کی آگ بھی نہیں جلائی. میں امید کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی. وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا. یہ عمل اللہ رب العزت کے اس قدر مقبول ہے کہ ایسے بندے کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو یہاں ان سب قصوں سے اس لیے کہ میں دیکھ کر پڑھ لیا کہ کہیں میری طرف سے اونچ نیچ نہ ہو جائے. قصوں میں کیا ہو جاتا، کبھی کبھی ہمیں بہت زیادہ بڑا کو بول رہا تھی، بہت زیادہ کم کر کو بول رہا تھی. اس لیے احادیث میں ہے یہ قصے، اس لیے جیسے ہے ویسے ہی سنا دیا، موٹا موٹا مطلب بھی سمجھا دیا کہ ان سب واقعات میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جب بھی گناہ کا موقع آ جائے اللہ مجھے بھی اور اللہ آپ کو بھی بچائے، اور ہم گناہ اس نیت سے چھوڑیں کہ ہمارے سے اللہ خوش ہو جائے. نیت یہ نہیں کہ میں یہ کام کر ڈالا تو میں گاؤں میں بدنام ہو جاتا ہوں، میں گلی میں بدنام ہو جاتا ہوں، گلی والے کیا سمجھ جاتی، رشتہ دار کیا سمجھ جاتی. اس نیت سے گناہ چھوڑو نہ کو، چھوڑے تو بھی ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن اگر نیت گناہ چھوڑنے کی ہے تو وہ اس نیت سے چھوڑو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. میں غلط کام کو چھوڑنے سے کون خوش ہو جاتا؟ میرا اللہ خوش ہو جاتا. تو کتنے قصے سنایا بھائی کہ ان سارے قصوں سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی گناہ کا موقع مل جائے تو اس گناہ کو چھوڑنا ہے. نیت کیا ہو؟ اللہ خوش ہو جائے. اس سے اللہ اپنا قرب بھی دیتے ہیں اور اللہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے، اب بات میں آتے ہیں، یہی وجہ ہے جب سب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم زلیخا کی بات مان لو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے. اے اللہ یہ عورتیں مجھے گناہ کی طرف بلا رہی تو اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی استقامت پر روشن دلیل ہے کہ اتنی ساری عورتیں، وہ بھی مالدار عورتیں، زلیخا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، زلیخا کی دعوت دے رہے ہیں. زلیخا عزیز مصر کی بیوی، حسن میں بھی اعلیٰ، تعلیم میں بھی اعلیٰ، تربیت میں بھی اعلیٰ، پاکیزگی میں اعلیٰ، خوبصورتی میں اعلیٰ، علم و عقل میں اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ ہوتی. بھائی بادشاہ کی بیوی ہمیشہ سب سے زیادہ مشہور نہیں ہوتی ہے گاؤں میں، ایسے ویسے کو کیا کر لگاتی، چن کو نہ کر لگاتی. تو ایسی عورت کی گناہ کی دعوت کو بھی ٹکرا نہیں اور کیا بول رہی، مجھے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. گھر میں رہنے سے کہاں چلا جاؤں؟ جیل میں چلا جاؤں، قید خانے میں چلا جاؤں. ایک بات یاد رکھے، پسند کرنا اللہ کو سجتا ہے، کسی اور کو نہیں سجتا. بندوں نے جب بھی کسی کو پسند کیا آزمائش آئی. اگر تمہیں کسی کو پسند کرنا ہے نہیں، اللہ کو پسند کرو. اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کو بھی پسند کرے تو آزمائش آتی ہے. مطلب کیا؟ پہلے اللہ کو پسند کرو، پھر بیٹے کو پسند کرو. کیوں؟ اللہ بولے بیٹے کو پسند کرو اس لیے میں پسند کروں. اللہ کو پسند کرو، پھر بیوی کو پسند کرو اس لیے کہ اللہ بولے کیا کرو کو، بیوی کو. یعنی ہر چیز میں اللہ کی رضامندی ڈھونڈنا. ازتر فرق ہمیں پسند تو کرتی ہے ہمیں، لیکن اس میں اللہ کی مرضی کو نہیں ڈھونڈتے. اتنا پسند کر ڈالتے ہیں بیوی کو کہ اس کے لیے حرام کام بھی کرنے تیار ہو جاتے. بیٹا کو اتنا پسند کرنے میں آ جاتی، ان کے لیے غلط جھوٹ بولنے میں بھی شرماتے نہیں. تو پسند کرنا صرف کسے سجتا ہے؟ اللہ کو سجتا. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پسند کریں گے آزمائش میں پڑیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو پسند کیا تو کافر ہو گیا. کیوں؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پسند کیا تو وہ بھی کافر ہو گیا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پسند کر رہے تھے، اللہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو کیا کر، طوفان سے بچا لے. تو اللہ نے کہا تھا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، چھوڑ ڈالو. انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تم نے علم نہیں اس کے بارے میں پوچھو نہ کو. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. اگر ایسے ہی سوال کرتے رہے تو میں تم نے نبوت کی لسٹ میں سے نکالا دو. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس وقت جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں اللہ سے، کہ اللہ میرے اوپر رحم کر دا، مجھے معاف کر دے، اگر تو میں معاف نہیں آیا تو میں تو خسارہ والوں میں سے ہو جاتا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام میدان حشر میں بھی ڈرتے تھے، جب امتیاں جاتی نہیں تو میں ہمارے دوسرے ابا، پہلے ابا حضرت آدم علیہ السلام، پھر دنیا سب ختم ہوئی پانی آ کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوبارہ نسل چلایا اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے دنیا کو، پھر اور ایک مرتبہ تو اس لیے ہمارے دوسرے ابا بنتی وہ، تو لوگ کہیں گے، پورے امتیاں جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمارے ابا ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حساب شروع کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام بولتے کہتے نہیں میں دنیا میں میرے کافر بیٹے کے بارے میں دعا کر دیا تھا، اللہ میرے سے ناراض ہے، اس لیے میری ہمت نہیں ہے کہ میں جا کس سے بات کروں، اللہ سے بات کروں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند کیا تو انہی کنویں کے اندر پڑنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو پسند کریں گے حضرت یوسف کو، تو حضرت یوسف کہاں جا پڑے، کنویں میں جا کو پڑ گئے، 40 سال الگ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا تو اس کے گلے پر چھری پھیرنی پڑی۔ اسماعیل علیہ السلام کو پسند کرے حضرت ابراہیم تو کیا کرنا پڑا، ان کے گلے پر چاقو چلانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پسند کیا تو ان کی جیل کی کال کوٹری میں جانا پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا پسند کری تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں جانا پڑا، جیل میں جانا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا تو ان کو کتنی آزمائش میں گزرنا پڑا، ہے کہ نہیں؟ تو ان سب باتوں سے یہاں کی بات ملتی ہے کہ آپ جس کسی کو بھی اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ پسند کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ جس بیٹے سے جس چیز سے آپ کو پسند ہوتی نہیں اس کو اللہ کیا کرتی ہے، آزمائش میں ڈالتی ہے۔ اس لیے پسند کسے ہے، اللہ کو، سجدہ سے کسے، اللہ کو۔ اچھا پھر اور دوسری بات یہاں سے، اکثر نوجوان پسند کی شادی کرنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ اکثر نوجوانوں کی عادت پسند کی شادی کر لیں گے، کس کی، پسند کی شادی کر لیں گے۔ بھائی تم پسند کی شادی کر لو، تمہیں کس نے روکا ہے، تمہیں کرنا چاہتے ہی نہیں پسند کی شادی، کر لو، تم نہ کون رکھے ہیں، لیکن یاد رکھنا ساری عمر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ساری عمر، 1-2 سال نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی دی ہوئی چیز تمہیں پسند کر کو اللہ سے لے لیے، اللہ عوض تو مانگتا نہیں اس کا۔ بھائی تمہیں گئے بے زیور کے دکان میں، تم نے ایک زیور پسند آ گیا، تم نہ پسند آ گیا تمہیں لے لے اٹھا لے جاری دکان میں سے، تو سیکورٹی گارڈ کھڑا رہتا، صاحب بل پے کرے، نہیں کرے، ہمیں پسند ہے میں لے جا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوتا بھائی، یہ دکان، یہ جنت نہیں ہے کہ آپ کو پسند آ گئی آپ اٹھا لے کر جا رہی، بل پے کرو ورنہ رکھ کر جاؤ۔ مجھے پسند آئی میں لے جا رہا ہوں، مجھے پسند آ گئی تو میری چیز کو تو چھوڑ دی۔ کیا نور بھائی، زیور میں بہت دور بول رہے، آپ جا کر دکان میں ڈبہ کھول کو، نور بھائی کے دکان میں ڈبہ کھول کو اندر سے ایک چاکلیٹ اٹھا لگ جاتے رہو، 5 روپے والا، نہیں تو 8 آنے والا، 1 روپے والا، جی بھائی صاحب کیا یہ مجھے پسند آیا میں لے جا رہا ہوں۔ انہیں بھی حصہ مارتا انہیں بولتا مجھے پسند آیا میں بھی مار رہا ہوں۔ ارے وسلم اتنے بیوقوف ہیں آج کل، کیا کرے سکا ہے نہیں۔ ایک قصہ لکھ کر 3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی بات کرنے لگا تو دوسرا آدمی بولیا کرتے اے نماز میں بات کرنا منع ہے۔ دوسرا آدمی کیا بولیا کرتے، نماز میں بات کرنا منع ہے۔ دونوں کی نماز گئی۔ تیسرا آدمی بولا تو با اللہ کے فضل سے میں بچ گیا رہا، میں بات کرے نہیں نماز میں۔ انہیں بھی کیا بولا کہتے اللہ کے فضل سے میں بھی بچ گیا، میں بات کرے نہیں، انہیں بات کرے سچ۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو پسند آئی آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتا بھائی۔ کئی بچیوں کے دماغ میں بھی کسی جگہ اٹک جاتے ہیں دماغ۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹی یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، وہ کہتی ہے نہیں بس میں ادھر ہی کرنا، میں سچ کر لینا۔ بچی بھی بعض مرتبہ کیا ہو جاتی ہے، اٹک جاتی۔
پھر جب پسند کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری عمر روتی ہے. ہم نے اکثر و بیشتر روتے ہی دیکھا ہے. سبحان اللہ. کل ایک بات پڑھا میں, پورا رمضان یہاں تک کہ عید کے دن بھی لوگ اس طرح علماء کو ڈھونڈے, اس طرح حفاظ کو ڈھونڈے تراویح کے لیے, عید کی نماز کے لیے, جس طرح خزانے کو ڈھونڈا جاتا. کون تو بھائی کیا بھی نماز پڑھانے والے, کون تو بھائی کیا بھی نماز پڑھانے والے, کان تو بھی نماز پڑھا رہی, کان تو بھی نماز پڑھا رہی. عید کی نماز کون پڑھا رہی, عید کی نماز کون. حضرت کی قدر معلوم ہوگی وہاں, ایک حافظ کی قدر معلوم ہوئی, ایک عالم کی قدر معلوم ہوئی. اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں, ان کی قدر نہیں کرتے تھے تو تم نے عید کی نماز بھی پڑھنے کے لیے پاپ ادھر ادھر بھاگنا پڑا نہیں. پہلے آتے تھے آرام سے میدان میں کھڑ کر کیا کرتے تھے, عید کی نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے علماء کی قدر, حفاظ کی قدر معلوم ہو گئی. آپ قدر نہیں کرے تو کیا اللہ نہیں کرتا؟ ہاں نہیں کرتا, کرتا ہے. تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسی ناقدری کرے تو جنازے کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑتا بعد میں علماء کو. میں بول دیا نکل کہ لوگوں میں اتنی لاپرواہی آ گئی, اتنی علم سے دوری آ گئی کہ التحیات بھی مشکل سے کسی کو یاد ہے تجوید کے ساتھ. درود شریف تو چھوڑ دو, دعائے معصورہ تو چھوڑ دو, التحیات للہ والصلوات بولنا آ رہا ہے آج. التحیات, التحیات للہ والصلوات, یہ حالت ہے آج لوگوں کی. تو نہیں معلوم آنے کیا ہوگا کہ جنازے کی نماز کے لیے, نکاح کے لیے ڈھونڈنا پڑتا سکا ہے. تو علماء کہتے ہیں, اکثر علماء سے ہم نے سنا بھی ہے, ہم فتوے بھی دیکھے ہیں, فتوے بھی سنے ہیں. علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا تو علماء کہنے لگے جتنا پسند کی شادیاں ہوئی ہیں ان میں 99% عورتیں آج رو رہی ہیں. ماں باپ کو چھوڑ کر, رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی ایک غیر مرد کے ساتھ چلی گئی. اب پوری زندگی وہ ماں باپ کے گھر پلٹ کر نہیں آ سکتی. سیڑھیاں اتر کر جانا بہت آسان, پھر وہی سیڑھیاں جب چڑھنے کا موقع ملتا ہے تو 100 بار سوچنا پڑتا ہے یہ گھر والے مجھے بلا لیتی کیا پھر کو نہیں. وہی جو پسند کی شادی کر لے کے چلے جاتی ماں باپ کی, کیا خوشی سے جیتی نہیں. بھائی دنیا میں آپ کسی بھی مرد کو پسند کرو, انہیں آپ کے لائق نہیں, اس لیے کہ انہیں بھی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے اندر بھی جوانی ہے ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر بھی غریبی آ جاتی ہے, اس کے اندر بھی مالداری کبھی کبھی آ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ کمزوری ہے دنیا کے مردوں میں. تو اپنا پرفیکٹ مرد ملنا کا تو کہاں ملتا سو جنت میں بھائی, کہاں خوبصورتی میں بھی, صحت میں بھی, مالداری میں بھی, زندگی میں بھی, بڑھاپے سے پاک, بیماری سے پاک, غریبی سے پاک, موت سے پاک. تو پرفیکٹ شادیاں کہاں, پرفیکٹ مزے, پرفیکٹ سب 100 کو 100% مزے کہاں, جنت میں. ہاں خوش ہو جاتی کسی ان پڑھ جاہل کو کر لے وہ نکاح, اسے کچھ بھی معلوم نہیں رہتا بیچارے کو, معذرت کے ساتھ کچھ بھی معلوم نہیں رہتا اسے کر لیتی شادیاں. انہیں رتی دن دیکھتا ہے, جہیز بھی کچھ لے کر آئی نہیں, مال بھی کچھ لے کر آئی نہیں, ارے بسن میں. پھر انہیں جو کرنا وہ کرتا رہتا ہے. کئی عورتوں کو ہم نے دیکھا بھی بات بول رونی میں. تو ہم نے اکثر و بیشتر روتی ہی دیکھا. البتہ اگر پسند ہی کرنا ہو تو پھر دین کی نسبت سے پسند کرے, یہ بات اصل ہے. اگر پسند کرنا ہی ہے تو دین کی نسبت سے پسند کرو. دنیا کی نسبت سے یا حسن کی نسبت سے پسند کرنا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں. کوئی عالم ہے, کوئی نیک صالح متقی ہے, کوئی پرہیزگار ہے, کوئی حافظ قرآن ہے اور نیک بھی ہے, عمل والا بھی ہے. کیسے حضرت معلوم ہوتا سو؟ اچھا ایک چھوٹے سے ٹماٹو کی پرکھ ہے تم نا, یہ کون سا سڑ گیا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ بولا ہوتی نہیں. میں ہمارے گھر میں بہت دن کے بعد پہلی مرتبہ بازار جا کر بھنڈی لے کر آیا. بھنڈیاں ہمارے گھر والے ایک بات میں بول ڈالے, ایک بھی اچھا نہیں. کہتا دے کر آئے 60 روپے 20 روپے لے لگایا تمہیں. ہم نے پرکھ نہیں اس کی. بھنڈیوں کی مونگ پھلی لے کر آئے, وہ بھی صاف بول دیا, توڑ توڑ کو دکھا لا, ایسا توڑے تو یہ, ایسا نہیں ٹوٹا تو یہ.
ہم نہ معلوم اتنے ہم نہ کیا کہ ہری ہری دکھی وہ ٹھک دل لگا کے پرکھ ہے ان بھینڈیوں کی پرکھ. ہاں اب جو آدمی جو فیلڈ میں رہتا اسے وہ پرکھ ہوتی نہیں, تو ہر چیز کو سمجھ جاتی ہے آج دنیا کی ہر چیز کو. تو اب دیندار کون نہیں, آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کیا آپ باتیں کر رہی ہیں بھائی, ملنا مشکل ہے کہتے ہیں. کیسا معلوم ہوتا ہم نا کوشش کرے تو نہیں, اللہ سے رو رو کو دعائیں کرے تو نہیں, مومن کی فراست اپنے اندر پیدا کرے تو نہیں, بھائی ایمان اپنے اندر پکا کرے تو اللہ مومن کی فراست دیتا, مومن کی نظر ہوتی زبردست دیتا اللہ. تو وہ فراست ملتی عمل سے, وہ فراست ملتی ایمان سے, وہ فراست ملتی تقوی سے. کچھ بھی نہیں سکا تمہیں ہمیں کیسا پہچاننا سو, ہمیں کیسا معلوم کرنا سو, تو پوری زندگی پچھتاتے سوچ کیسا بھی موت کے بعد بھی پچھتانا ہے, تو زندگی بھی پچھتانے کی پڑ گئی آج. تو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے لیکن ڈھونڈو تو صحیح ہے. ایک دو جگہ دیکھ ڈال تو اپنا کام ملے نہیں کو کسی ان پڑھ کو غیر کو کر کو دیالتی, کچھ بھی لائق نہیں رہتا بیچارہ انہیں, نہ جسم سے لائق ہے, نہ ایمان سے لائق ہے, نہ عمل سے لائق ہے, نہ پیسہ سے لائق ہے. جاب دیکھ ڈالے بچہ جاب کر رہا ہے, کیا جاب, کبھی آفس میں جا بیٹھ کو دیکھے 24 آورس اس کا چیک کرے, پھر گھر آنے کے بعد انہیں ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے معلوم کرے, پھر رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے معلوم کرے. نہیں, گھر پورا بڑا ہے, خاص گھر کہتے ہیں, جاب کرتا ہے بچہ. ارے کبھی جا کو ماں کو پوچھو بچہ آ کو بیٹھ کو بات کرے کیا, جو بچہ ماں کو نہیں بات کر رہا وہ بچہ تمہاری بیٹی کو کیسے بات کرتا ہے. جو بچہ اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیا وہ بچہ تمہاری بیوی, اب تو تمہاری بیوی صرف گھر کی زینت بن کر رک جاتی ہے. شادی کر کو دیا حال ہے, صبح میں جا رہا ہے رات کو آ رہا ہے, پھر فرق کیا, شادی صرف گھر کے لیے کر کو دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بزی کوئی تھے کیا بھائی کائنات میں, لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے نہیں, بچوں کو خوش رکھتے تھے نہیں, بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق چلتا تھا نہیں. کوئی ہے آج سنڈے, کیا سنڈے ایک دن آتا, اس دن لنگی پہن لیا بیچارہ, بنین پہن لیا, یہاں پاؤڈر مار لیا رہتی, پرفیوم مار لگو, ٹانگا لمبے کر لگو, صوفے پر سو جا کو, ہاتھ میں ریموٹ, بیوی پگالے رکھتے رہنا, بازو بیٹھتے رہنا. سنڈے گزرتا نہیں تو رات کو بلا لگ جا کو کار میں, ایک بھاری ہوٹل میں کھانے کھلا لگ بلا لگا, سنڈے ہوگا. سنڈے آدھا سونے میں گزر جاتا, آدھا ٹی وی دیکھنے میں گزر جاتا, پھر رات کھانے میں گزر جاتے, پھر بیوی انتظار کرنا کب نیکسٹ سنڈے. سنڈے کو نکاح کر لینا تھا, تو پھر طلاق دیا نہ تھا کئی کو. اب 6 دن کس کے لیے, اب انہیں گھر کے لیے ہو جاتی ہے, انہیں کہاں کا ہو جاتا ہے, آفس کا. کیوں, کام سے آتا ہے تھک کو آ جاتا ہے, سست ہو کا آتا ہے, صبح سے شام تک بٹنوں کے سامنے, مشنا کے سامنے, کمپیوٹر کے سامنے, دکان میں بیٹھ کو شام کو آتا ہے, جان تھک جاتا ہے, تھوڑا کھا لیتا ہے, پھر لے گا تو باہر جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, 11 ساڑھے 11 12 بجے آتا ہے, سو جاتا ہے. بیوی کھائی کیا, پی کیا, کچھ بھی نہیں, بچے کھائے کیا. وہ کون کی دکھائے تھے مجھے ایک ویڈیو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابا گھر میں 3 دن سے زیادہ سلگ تھے, تو چھوٹا بیٹا پوچھا کرتے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی پوچھا کرتے, کون رہے 3 دن سے 9 آدمی گھر میں ہے, ہانس سوتا ہے ہانس کھاتا ہے. بڑا بھی ارے ہمارا ابا ہے انہوں کہ تو بچے کو معلوم ہی نہیں تھا, بچہ اٹھنے سے پہلے نہیں, بچہ سو کر اٹھنے سے پہلے ابا چلے آتے تھے, بچہ سونے کے بعد ابا آتے تھے. تو بچہ دیکھا نہیں, پتھر اٹھا لے گا تھا ایک جنا, کون جی تمہیں, ہمارے گھر کو بار بار آ رہی, امی فوٹو میں ساتھ میں ہی. یہ حالت ہے آج. کیا کہتے تمہارا واسطے نہیں, کیا بولتی, تمہارا واسطے نہیں, کہا میں محنت پڑھ رہی ہوں, ہمارا واسطے کیا. بچے تمہارے پیسوں کو یاد رکھتے نہیں, بچے تمہاری محنت کو یاد رکھتے نہیں, بچے تمہارے ساتھ جو میٹھے پل گزارے رہتے ہیں, دیکھو لمحات, وہ یاد رکھتے. پیسے کون یاد رکھتا جی, کہتا دیا نور, تمہارا دادا تمہارا ابا کو بول سکتے تمہیں, تمہارا دادا کو ان کے ابا محمد تم نہ بول سکتی نہیں. پھر محنت پڑھ کو کیا فائدہ, بچوں کو آپ پیار نہیں دیے, آپ دنیا کماتے رہے, فائدہ کیا. آ کر سو جاتا ہے, پھر صبح میں اٹھ کو آرام سے جلدی آفس چلے جاتا ہے, پھر شام کو آتا ہے.
तो ये जिंदगी नहीं है। क्या जिंदगी है? पैसे के पीछे भागो भागो भागो, सुबह शाम भागो भागो भागो, ना बीवी से खुशी, ना बच्चा से मजे, कुछ भी नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ना हमारे बाप हमें बोले तो शान हो जाती हूँ, लेकिन बोलना पड़ता। गए फजर पढ़ा डाले, 7:30 तक मकतब पढ़ा ले, आ गए घर को। कब तक? जोहर तक। कब तक? जोहर तक। मदारिस में पढ़ने वाले भी 8 साढ़े 8 बजे आती क्लास को घर से कितने बजे आती? 8 साढ़े 8 बजे आती। मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा असातिज़ा हमारे जोहर को चले आते, फिर खाने को। जोहर को जाको 2:30 बजे आती। कितने बजे आती? 2:30 बजे आती। फिर असर को चले आती। असर को चले फिर कब आते? 7:15 कुछ। उलमा की बीवियां बोलती रहती, बाहर तो फिरो जी, रहती है बाहर तो फिरो जी, तुम्हें घर में छती ना। और उन्होंने बोलते भी ना, हमने बाहर ले फिरो जी को कहेंगे तो उनके अंदर इतना हया रहता, उनके अंदर इतना शर्म हया रहती, उनको हमें बाहर बुला लगे तो अंदर भाग जाती हूँ। ऐसी बीवी अल्लाह देता है। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। पछताने वाला पछता ले को, चाहे मजे लेने वाला मजे ले ले कुछ। दीन की निस्बत से आगे बढ़ो। देखो दुनिया में मजे है, आखिरत में भी है मजे। तो दुनिया की निस्बत से निकाह मत करो कि बच्चा जॉब कर रहा है, बच्चे के पास खास घर है, बच्चा पार्ट टाइम जॉब में ये करता है, सुबह में ये करता है, एकदम गोरा है बच्चा, हट्टा कट्टा है, चस्टा मार है, एब्स आको ही, 6 पैक है, स्टाइल उसका, गाड़ी जबरदस्त है, कार भारी है, ये सब देखो करे तो इसलिए कि उन्हें कार को टाइम देने वाला, उन्हें गाड़ी को टाइम देने वाला, उन्हें बालों को टाइम देने वाला, उन्हें जिस्म को टाइम देने वाला तुम्हारी बेटी को टाइम देता उन्हें। क्यों? इतनी चीजों को खूबसूरत रख लिया है। अब तुम्हारी बीवी उसमें से ही तो तुम्हारी बीवी को भी एक जगह देता होता चुना। कहेगा तो उस औरत में लुत्फ होता, मजा होता तो उन्हें इन चीजों में दिल ना लगाता। जिस किसी का दिल दुनिया में लग गया है, समझ लो उसका दिल औरत पर कम लगता है। क्या लगता है? कम लगता है। जस्ट मजा। बिरयानी खाना वो सुस्ती में क्या बिरयानी रख लेती 24 घंटे बाजू वो हालत होती। तो हजरत फरमारी कि हुस्न की निस्बत से, दुनिया की निस्बत से शादियां मत करो, इसलिए कि उनका मकाम दुनिया में भी कुछ भी नहीं, आखिरत में भी कुछ भी नहीं, अल्लाह के पास भी कुछ भी नहीं। भाई पसंद की जगह दुनिया नहीं, जन्नत है। जो भी चीज तुम्हें पसंद आती है तो तुम्हें पसंद कर रही और वो चीज मिलती भी है तो वो दुनिया नहीं, वो कहाँ? वो जन्नत। वो खुद अल्लाह फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, कि जन्नत में तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। दुनिया में तुम्हें जो चाहो उसको पैसे देना पड़ेगा, फ्री से नहीं आती। कई मरतबा में दिल थी मॉल्स में देखती हमें कि पैसों से ज्यादा चीज ले लेती, शायद आया पसंद की चीजें आगे रहती, बिल आते इतनी चीजें बढ़ के रहती। अब उन्हें पूछता और मेरे पास नहीं, क्या तो चीजें कम कर डालो। क्या कम करना? ये उठा लो, वो उठा लो, ये उठा लो। अब देखो नहीं अभी देना, अच्छा ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। कितना दिल दुखता नहीं? जो चीजें पसंद कर को आप ले लेकर आ गई बिल पे करने। अब जब बिल पे करने का मौका मिला तो आपके पास उतना पैसा नहीं है तो पसंद की चीजें क्या करते रहती? ये उठा लो, वो उठा लो। अब तुम्हारे पास जितना पैसा है कि उतना, हर एक के साथ ऐसा छोटा, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा करोड़पति भी हो, उन्हें हद तक ही ले सकता हो, उससे ज्यादा ले सकता नहीं। आंखों की ताकत चलेगी भाई, करोड़पति है, पूरी दुनिया फिर उन्हें आंखों की ताकत के वास्ते कोई दे सकती आंखें उसे? दिमाग की एक रग टिका ले अल्लाह, पूरी दुनिया फिर डाले इलाज के वास्ते, कोई कर सकता अल्लाह के अलावा उसे? सही। तो आप चीजें खरीद सकती हैं लेकिन चीजों को इस्तेमाल करने की ताकत नहीं खरीद सकते। कितने बड़े बड़े मालदार हैं आज व्हील चेयर में, पैरों में ताकत नहीं है, आंखों में ताकत नहीं है, जिस्म में ताकत नहीं है, पैसे देकर ताकत खरीद सकते नहीं, करने ना नहीं। फिर पैसा उनका कुछ काम आया? आज देखो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। पहले कार्ड तो भी देते थे, आज कार्ड भी नहीं, सिर्फ किस में पैसे है,
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इतने सारे पैसे हैं हमारे पास। हमें गए जाम खाने दुकान में, जाम उठा खाने के पैसे, फोन पे है, तुम्हारा फोन पे दियो, मैं डाला फोन पे है। फोन मालूम पे क्या है? नहीं है, पैसे दे 10 रुपए, यो नहीं, मेरे फोन पे में 50,000 ही, तेरा फोन पे तुझे मुबारक, पैसे दे। तो 50,000 भी उससे काम नहीं आ सके। अरे बस में तो ये हालत दुनिया की, पसंदीदा चीजों को भी क्या करना पड़ता है, रखो, आ जाना पड़ता है। लेकिन जन्नत में वैसा नहीं, तुम्हें सोते रहे तो भी दरख्त यहां तक आता है फल का, सौ को भी तोड़ ले जा, बेड को भी तोड़ ले जा, खड़ को भी तोड़ ले जा, मस्त तोड़ ले खाते रहना, फिर ऐसा छोड़ना, फिर वोट जाग लग जाता है। ये कि सब कैसा हजरत, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख मालूम हो जाता कैसा हो। एक आदमी बोलेगा तो मैं मानता नहीं खबर जन्नत जहन्नम, चाकू उठा भगाएगा तो उसे, पूरे भगाएगा तो उसे, मार डालती आपा खबर में जाकर देख ले, तू जन्नत को देख ले, जहन्नम को देख ले। उन्हें बोला कहते मैं सच्चे दिल से 100 को 100% यकीन करता हूं कि खबर है, जन्नत है, जहन अरे मर्या नहीं ना भी नहीं, मुझे यकीन आ गया, छोड़ दो मुझे, मैं पक्का मान लिया। कहीं तो आदमी को मौत प्यारी नहीं, मौत से घबराता इंसान, जिंदगी प्यारी इसलिए मान लेता। लेकिन मोमिन जीने के लिए नहीं मरता, मोमिन है क्या हो, मोमिन है, क्योंकि बोलती अच्छी मिसाल बोलती हो कि मोमिन जो जी रहा है नहीं, वो जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए। कह तो मोमिन को मरते एक जिंदगी शुरू होती, सो असल जिंदगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अच्छा, तो अब इतनी सारी बातें आई, पसंद की शादियां, अब उसके बाद है जिना। जिना बड़ी खतरनाक चीज, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आंखों का जिना, कानों का जिना, जबान का जिना, हाथों का जिना, पाँव का जिना, जिस्म सब का जिना। उलमा ने लिखा है कि जिना के अंदर कुछ बलाएं हैं, कुछ आफतें हैं। मिसाल के तौर पर जिना की वजह से दीन में कमी हो जाती है। जो आदमी जिनाकार बन जाता नहीं, जानी बन जाता है, उसका दीन खुद ब खुद क्या हो जाता, कहते हैं कम हो जाता। उसका दीन क्या हो जाता, खुद ब खुद कम हो जाता। इल्म में कमी आ जाती है, इल्म में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जो तलबा निगाहों का परहेजगार नहीं कर पाते, गुनाह से नहीं बच पाते, वो अक्सर कहते हैं कि चीज़ें भूल जाती हैं। सबक याद तो करते हैं लेकिन उस्ताद के सामने याद नहीं रहता। इसकी बुनियादी वजह इस गुनाह की नहुसत है। अक्सर लोग शिकायत करती नहीं, क्या कि भूल जाती, हमें याद ही छाता नहीं, ऐसा वैसा कह शिकायतें करते रहती। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह क्या है, आंखों का जिना। किसका, आंखों का। अकल में भी कमी आ जाती है, किसमें, अकल में भी, जिना की वजह से। उम्र में भी कमी आ जाती है, इसलिए कि ऐसी हरकतें से करने से जिस्म बीमार हो जाता है और इंसान वक्त से पहले ही चला जाता है। ऐसी हरकतें करने से इंसान क्या हो जाता है, वक्त से पहले कमजोर होकर मर को चले जाता है। रिस्क में भी कमी आ जाती है, रिस्क तंग हो जाता है। याददाश्त में भी कमी आ जाती है, चेहरे के नूर में कमी आ जाती है। ऐसे बंदे के चेहरे पर लानत बरसती रहती है, अल्लाह के नेक बंदों से बग़्ज़ हो जाता है। इसलिए जो बेपर्दा फिरने वाली औरतें होंगी, उनको पर्दा करने वाली औरतें ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। हम देखते हैं कि जो पर्दा करने वाली औरतें होती नहीं, जो बेपर्दा करने वाली औरतें, जो बिल्कुल पर्दा नहीं करती नहीं, उनको आपको पर्दा करने वाली औरतें हमेशा अच्छी नहीं दिखती। कैसा रहती कि बहन हो, इतनी गर्मी में पर्दा, इतनी गर्मी में बुरखा, ये क्या कि नया है। हमारी ज़िंदगी हमें फ्री से जीना, लेकिन पर्दा करने वाली औरतों को उसमें सुकून मिलता। उसमें क्या मिलता, यानी बोलने का मतलब नेक लोग उनको पसंद नहीं आते। उस बंदे के दिल में अल्लाह के साथ दुश्मनी आ जाती है, उसकी दुआएं मरदूद हो जाती हैं और उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है ये अल्लाह से दूर है और दोज़ख से करीब है। ये सब जिना के आफतें, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज ना किया तो मेरा दिल भी उनकी तरफ खींचने लगेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से, कहा अल्लाह अगर तू इन औरतों की चालों से मुझे नहीं फेरा तो मेरा दिल क्या हो जाएगा, इनकी तरफ खींचता चला जाएगा। अल्लाह मुझे बचा ले, किसी भी तरह बचा ले, ये औरतों की बातों में मुझे आने देना को।
اگر میں آ گیا تو میری تو حالت گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ اگر میں گناہ سے بچا ہوا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کی حفاظت ہے۔ میں گناہ سے بچا ہوں نہیں، زلیخا کے گناہ سے، تو یہ کمال میرا نہیں کہ میں بھاگیا دروازے توڑ لے بھاگیا، نہیں، اس میں میرا کمال نہیں، اس میں کمال تو آپ کا ہے، آپ حفاظت کیے میری، اس لیے میں بچ پایا۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے مجھے بچایا ہوا ہے، اور اگر میں یہی رہا اور مجھ سے یہ عورتیں یہی باتیں کرتی رہیں تو ممکن ہے کہ میں اس گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ مجھے یہاں سے نکال کر جیل ہی بھیج دیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع تھی، چھوٹا پن تھا کہ اللہ اس میں میرا کمال نہیں، اس میں کمال تو آپ کا ہے، آپ نے مجھے بچایا ہے، اگر میں یہی رہا تو یہ عورتیں اسی طرح بولتی رہی تو میرا دل کیا ہو جائے گا، پھر زلیخا کی طرف چلا جائے گا، اس لیے مجھے فوراً کیا کرو، جیل میں ڈال دو۔ بھائی کوئی آدمی گناہ سے بچا تو خوش آتا نہیں، میں کتنا بڑا ٹائر اچھا کام کرے آپ، لیکن انہوں نے بچ سا کیا، کون بچا اسے؟ اللہ بچاتا، لیکن انہوں نے خوش آتا، پورا کریڈٹ اپنے اوپر ڈال لیتا۔ دیکھتی نہیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پوچھا جاتا تمہارا سکسیس کیسے؟ بڑی محنت کرے ہمیں، کیا رات دن بڑی محنت کر کہ دوسرے نہیں کر رہی، اپنے اوپر ڈال لیتا پورا۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی اللہ ان کو دیتا تھا اپنے اوپر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے یہ میرا اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ گناہ کو چھوڑنے کے لیے ماحول کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے بھائی، کسی گناہ کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس گناہ کے ماحول کو بھی چھوڑنا۔ یہاں ایک نقطہ چم سمجھیے، گناہ سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سا حل نکالا کہ میں محفل سے نکلوں اور جیل کی تنہائیوں میں چلا جاؤں۔ آج بھی اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسے جس ماحول میں گناہ کی دعوت مل رہی ہے اسے اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا اور مصلی کی خلوت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ رات کی اندھیری ہو، رات کی تاریکی ہو، آخری پہر ہو، مصلی ہو، لوگ سو رہے ہوں اور یہ بندہ جاگ کر 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے اور کہے کہ اللہ حضرت یوسف کو تو رجوع اللہ کے لیے جیل چلے گئے تھے اور میں نے اپنے کو اس محفل سے نکالا اور اب میں مصلی کی جیل میں آ گیا ہوں، میں بھی تیری طرف متوجہ ہوں، مجھے بھی اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ سے دعائیں کرنا، کب ہے اس ماحول کی گندگی سے باہر نکل کر دعا کرنا۔ موبائل ساتھ میں ہے، تنہائی میں عورت بھی ساتھ میں ہے، موبائل ساتھ میں ہے، موقع بھی اچھا ہے گناہ کرنے کا، تو وہ جگہ چھوڑے تو نہیں ہمیں گناہ سے بچتے سو، وہ گناہ کو چھوڑے جگہ میں گناہ سے بچ جانا، میں گناہ سے بچ جانا، میں گناہ سے بچ جانا، تو کیسے بچتا تو؟ موبائل پھینکا تو نہیں رات میں بازو، عورتوں کو دور رکھا تو نہیں تو، عورتوں سے دور رہا تو نہیں تو، وہ ماحول میں چھوکو تو میں کیسا بچ جانا، میں کیسا بھی بچ جانا، میں کیسا بھی بچ جانا تو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پہلے وہاں سے نکلنا، وہ گناہ کی جگہ سے نکلنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل سے نکلو کو کہاں چلے گئے؟ جیل میں چلے گئے، اللہ بچا لے نہیں۔ تو اسی طرح ہمیں وہ گناہ کی جگہ سے نکل کو مصلی کے جیل میں چلے جانا۔ مصلی کی جیل کا تو کیا، مصلی میں چلے گئے، اب کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت ہم نہ بہکاتے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بندی نماز پڑھ رہی ہے تو ہم نہ بات کرتے بھی نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے غیر شرعی محبت کو نکال دیں گے۔ بعض نوجوان پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بعض بچیوں کے دلوں میں باتیں ان کی اٹک جاتی ہیں، تو وہ ذرا اس نخرے کو آزما کر دیکھیں، اس نسخے کو آزما کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے نفسانی، شیطانی اور شہوانی محبت نکال دیں گے اور اس دلدل سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی بھی آدمی گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو انہیں یہ نسخہ آزمائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اے اللہ تو حضرت یوسف کو زلیخا کے محل سے جیل میں نکال کر جیل میں بھیج کر حضرت یوسف کو بچا لیے، اے اللہ مجھے بھی اس گندے ماحول سے نکال کو کیا کرو، کسی نیکی کے جیل میں بھیج کر مجھے کیا کرو، بچا لے اللہ۔ تو خود بخود اللہ کیا کرتا ہے، 2 رکعت کی برکت سے بچا لیتا ہے۔ فاستجاب له ربه، سچی توبہ پر اللہ کی مدد۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر اس بندے کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہتے ہیں اب یہ بندے کی حفاظت کرنا، مدد کرنا میری ذمہ داری ہے، میرے اوپر لازم آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں، مگر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرتے ہیں۔
کوئی بھی چیز اللہ کے اوپر لاگو ہوتی نہیں، لازم ہوتی نہیں، یہ کرنا چلا، ایسا نہیں. اللہ کیا کر ڈالتی؟ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، اس لیے انہوں نے جیل کی دعا مانگی. ویسے بھی جب ہمت ہوتی ہے تو پھر انسان مشکل کو مشکل نہیں سمجھتا. مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ یہ دعا مانگ لیتے کہ اللہ ان سے میری جان چھڑا اور عافیت کا معاملہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیل سے بھی بچا لیتے اور گناہ سے بھی بچا لیتے. اے اللہ مجھے گناہ سے بچا لے اور عافیت دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جیل سے ہی بچا لیتے اور گناہ سے ہی بچا لیتے. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیں. حضرت یوسف علیہ السلام، جب لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لیں تو سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے. بادشاہ کی تو بدنامی ہو رہی ہے، شہر میں اس کی بیوی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کام بھیج دیں، جیل بھیج دیں، تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے. چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا. مصر کا عزیز کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا؟ حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ زلیخا کی تھی. لیکن حضرت یوسف کو کیوں جیل بھیجا؟ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل اس لیے بھیجا. مفسرین لکھتے ہیں اس میں دو رائے تھے. بعض نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے عزیز مصر نے انہیں جیل میں بھیجا، کیونکہ بیوی نے کہا تھا یہ میری بات نہیں مانتا، اس لیے اس کو جیل بھیج دو. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے، اس لیے کہ زلیخا بول رہی تھی اپنے شوہر کو کہ میری بات نہیں مان رہا ہے، اس لیے تمہیں کیا کرو، اسے جیل میں ڈال دو، اس لیے بادشاہ جیل میں ڈال دیا. دوسرا مطلب کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے جیل میں بھیجا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کی بیوی کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں تھی کہ محبوب زندہ بھی ہو اور آنکھوں سے دور بھی ہو. اچھی بات ہے، یہ تو محب کے لیے مروانے والی بات ہوتی ہے. بھائی جس سے زیادہ محبت ہوتی نہیں ان کو ہمیں مارے نہیں سکا، دور کر ڈالے کا نا. جو زیادہ محبت کرتی نہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. عزیز مصر کئی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا اس لیے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا ہو گئی تھی؟ فدا ہو گئی تھی، نہیں حد سے زیادہ پیار کر رہی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارے نہیں، لیکن زلیخا کے سامنے سے لے جا کان ڈال ڈالے، جیل میں ڈال ڈالے. اب محبوب زندہ ہے، محبوب زندہ ہے لیکن آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو کتنا دل دکھتا نہیں؟ دل تکلیف زیادہ ہوتی نہیں پیار کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کے لیے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کیا کرا؟ لے جا کو جیل میں ڈال دیا. تو اب زلیخا سدھر جاتی خود بخود. تو عزیز مصر نے فقط حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں پاک ہیں، بری ہیں. وہ دراصل بیوی کو سزا دینا چاہتا تھا کہ تو نے بدکاری کی نیت کی اور تیرے لیے یہی سزا ہے، اب تو اس کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی. اس لیے حضرت یوسف کو کہاں ڈال دیا؟ وہ جیل میں ڈال دیا. اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا. تو ان سب باتوں سے، ان سب قصوں سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم جب بھی گناہ کرنے کا موقع ملے تو ہم گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور نیت یہ ہو کہ اس میں میرا اللہ میرے سے خوش ہو جائے گا، اس میں میرا اللہ میرے سے خوش ہو جائے گا. اس لیے یہ سب باتیں ہیں، ان سب باتوں کو غور سے سنو، ان سب باتوں کو اپناؤ، ان سب باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ. جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرو. اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جینے کی، اللہ کے لیے مرنے کی عادت بنا لو. اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ جس طرح ہم سب کو دنیا میں اس کی عبادت کرنے کا موقع دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی یاد میں جینے کی اور مرنے کی بھی اللہ موقع دے دے. اس لیے کہ میں اللہ سے مانگش نہیں، اللہ ایمان دیا، اللہ انسان بنایا، اللہ نبی کی امت میں پیدا فرمایا. تو اب ہم اللہ سے مانگ کر کیا مانگیں گے؟ اللہ سے حسن خاتمہ مانگیں گے، اللہ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مانگیں گے، اللہ سے روزانہ اس کا دیدار مانگیں گے. تو ضرور اللہ دیتا ہے، بن مانگے جتنا دیا ہے تو مانگے تو کتنا دیتا، تھوڑا سوچ کر دیکھو. اس لیے توحید میں پکے رہو، رسالت میں پکے رہو، اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو عام کرو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو، لوگوں کو بری باتوں سے روکو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.